آج کی یہ آیت جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ آپ کی زندگیوں کو بدلنے والی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کلام دوسروں تک پہنچے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی بہت سے مسیح کے پاس آ سکیں اور خدا کا کلام بڑھے پھیلے اور دوسروں کی ترقی کا باعث ہو۔ مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ جب خدا دوسروں کو برکت دیتا ہے، جب خدا آپ کو برکت دے گا تو پوری دنیا دیکھے گی، وہ برکت سب کو نظر آئے گی۔ آج ہم دیکھنے لگے ہیں کہ بائبل مقدس میں بھی خدا نے کسی کو برکت دی اور اس کی برکت سے کئی لوگ خوش اور کئی ناخوش تھے۔ چلیے دیکھتے ہیں پہلا سموئیل 18 باب اور اس کی 15 آیت، جس میں یہ لکھا ہے، جب ساؤل نے دیکھا کہ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے تو وہ اس سے خوف کھانے لگا۔ آمین۔ حسد ایک مہلک رویہ ہے، ایک ایسا رویہ جو آپ کی زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے۔ یہ اس قدر خطرناک اور نقصان دہ ہے کہ خدا نے 10 احکام میں سے 2 میں لالچ کی مذمت کی ہے، کیونکہ لالچ کے پیچھے حسد ہی ہوتا ہے۔ ساؤل بادشاہ ایک حاسد اور غیر محفوظ شخصیت تھا۔ اسے اسرائیل میں اعلیٰ رتبے پر فائز کیا گیا تھا، اسے مختلف طریقوں سے برکت ملی تھی، مگر ساؤل نے دیکھا کہ داؤد اسرائیلیوں کی توجہ حاصل کرتا جا رہا ہے اور اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ساؤل جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ فیل کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کو ساؤل کی فتوحات بھی یاد تھیں، مگر وہ داؤد کی تعریف بھی کرتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتا کہ خدا نے ان کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے کسی دوسرے کو قوت بخشی ہے۔ ساؤل ایک سنگ دل حاسد بن گیا، حسد کرنے والا بن گیا اور داؤد کو مار ڈالنے کی سوچنے لگا۔ حسد جو ہے وہ جب ہمارے اندر آتا ہے تو وہ ہمارے اندر جو انسانیت ہے اس کو بھی ختم کر دیتا ہے، خدا کے خوف کو بھی ختم کر دیتا ہے، اور خدا کا کلام آج ہمیں یہی بات سکھا رہا ہے۔ جب اس کے اندر داؤد کے لیے حسد آیا تو وہ اس کو مار ڈالنے کی سوچنے لگا۔ ایک ایماندار مسیحی کی زندگی میں حسد کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے ایماندار مسیحی بھی ہیں جو ایک دوسرے کی برکتوں سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے جلنے لگتے ہیں، اور اسی حصے کی وجہ سے وہ اپنے سکون کو، اپنی زندگی کو جو ہے وہ بے چینیوں سے، پریشانیوں سے بھر لیتے ہیں۔ خدا نے ہمیں اپنے فرزند بنایا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اپنی خوبیوں سے اس کا فرزند بن سکے، اس لیے اپنی برکتوں کا خدا کے دوسرے فرزندوں کی برکتوں سے موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ حسد خود غرضی کی بدترین شکل ہے جو صرف ہمیں خود سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ جب حسد آپ کی زندگیوں میں ہے تو آپ کسی دوسرے کی نہ تو عزت کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے محبت کر سکتے ہیں۔ حسد ہماری خوشی کو لوٹ لیتا ہے اور قناعت ختم ہو جاتی ہے۔ حسد سنگ دل بنا دیتا ہے۔ جو حسد ہے وہ دل میں سے رحم کو بھی ختم کر دیتا ہے، معافی کو ختم کر دیتا ہے، شکر گزاری کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں شکر گزاری نہیں رہتی۔ حسد سوچتا ہے کہ خدا کی برکتوں کے خزانے اتنے بڑے نہیں کہ دوسروں کو برکتیں دینے کے بعد ہمیں دینے کے لیے خدا کے پاس کچھ بچ جائے۔ داؤد کے لیے ساؤل کا حسد اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے انتہائی اہم کاموں کی طرف توجہ نہ دی جو اس کی رعایا کے لیے دکھ اور تکلیف کا سبب تھی۔ وہ بادشاہ تھا اور اس کو ان چیزوں پر دھیان دینا تھا جس سے اس کے لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں، تکلیفیں دور ہوں، لیکن وہ حسد میں پڑ گیا تھا، وہ خود غرض ہو گیا تھا، وہ سنگ دل ہو گیا تھا، اس کو صرف اپنی پرواہ تھی، اسے اور کسی کی پرواہ نہیں تھی، اور اس کے حسد کی وجہ سے ساؤل کا خاندان بھی برباد ہو گیا۔ اگر آپ کی زندگیوں میں حسد ہے، آپ کسی سے حسد کرتے ہیں، کسی کی ترقی، کسی کی برکتیں آپ کو پسند نہیں ہیں،
تو آپ اپنے خاندان کی بربادی کا باعث بننے والے ہیں۔ آج خدا نے آپ کو موقع دیا ہے، اپنے دل کا جائزہ لیں۔ اگر آپ دوسروں کی کامیابی میں خوش نہیں ہوتے تو ہوشیار رہیں، حسد کو موقع نہ دیں کہ آپ کا دل آلودہ کرے۔ اس سے پہلے کہ یہ آپ کی خوشی مزید لوٹے، توبہ کر لیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کامیابی کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرنے پر آزمائے جائیں تو خدا سے التماس کریں کہ وہ آپ کو یاد دلائے کہ غیر مستحق ہوتے ہوئے بھی اس نے آپ کو برکت دی ہے۔ آپ اس لائق نہیں تھے تو بھی خدا نے آپ کو برکت دی۔ آپ جس برکت کے مستحق نہیں تھے وہ بھی برکت خدا نے آپ کو دی۔ تو خدا سے کہیں کہ خداوند میں آج اپنے اس گناہ کے لیے، اپنی اس بات کے لیے جو میری زندگی میں ہے اور جو مجھے بربادی کی طرف لے کے جا رہی ہے، میں آج اس سے توبہ کرتا ہوں تاکہ تو میری زندگی کو پھر سے بحال کرے اور میں دوسروں کے لیے حسد نہیں بلکہ محبت اپنے اندر رکھ سکوں، دوسروں کی ترقیوں سے حسد نہیں بلکہ خوش ہو سکوں۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے یوں ہی استعمال کرتا رہے۔ آمین۔